سورت فاتحہ میں اللہ نے 3 چیزوں کو بیان کیا، 3 باتوں کو اللہ نے سورت فاتحہ میں بیان کیا، اور پھر 112 سورتوں میں اللہ بہت کچھ بیان کرتے آئے، اور جب آخری سورت الناس میں اللہ پہنچے تو اللہ نے وہاں جا کے پھر انہی 3 چیزوں کو بیان کیا۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہو، جتھوں قرآن شروع کیتا اتھائیں ون کے قرآن ختم کیا۔ جس مضمون اور جن باتوں سے اللہ نے قرآن کو شروع کیا تھا نا فاتحہ میں، انہی باتوں پہ اللہ نے جا کے سورت الناس میں قرآن کو کیا کیا؟ اختتام کیا۔ پہلی بات جو فاتحہ میں اللہ نے بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اوے کائنات کے لوگوں، تمہارا رب میں ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، رب میں ہوں، پالن ہار میں ہوں، پروان چڑھانے والا میں ہوں، ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا میں ہوں، تم سب کا رب میں ہوں۔ رب کا کیا معنی ہے؟ شاباش، سارے بولو۔ حضرت قاضی صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے علماء بھی میرے پاس ہیں، یہ رب کا فٹ معنی نہیں ہے۔ جو رب میں چھپا ہوا مفہوم ہے نا، وہ پالنے والے کے لفظ میں موجود نہیں ہے۔ کوئی لفظ ہی نہیں تھا اردو میں کوئی لفظ نہیں تھا جو رب کا مفہوم واضح کرتا۔ جب کوئی لفظ نہیں تھا تو آپ کے سمجھانے کے لیے علماء نے کہہ دیا رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو نہیں پالتے، پھر تو سمجھتے رب ہوئے نا۔ ایک بندہ یتیم کو پالتا ہے تو وہ اس کا رب بن گیا ہے۔ ایک آدمی نے یتیم کو پالا ہے، وہ اس کا رب بن گیا ہے۔ اردو میں باپ کو مربی کہتے ہیں، اردو ادب میں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ مربی۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ لکھنؤ کا ایک بندہ جا رہا تھا اور آگے سے کوئی بندہ ملا، اس کے ساتھ 4 بچے تھے، تو وہ پوچھتا ہے آپ ان بچوں کے مربی ہیں؟ اس نے کہا مربی نہیں، مربع ہوں۔ مربی نہیں، مربع ہوں، کھائے جاتے ہیں 4 برخوردار۔ تو رب کا یہ لفظی معنی نہیں ہے پالنے والا، نہ، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ خدا گواہ ہے ہماری عربی لغت کی جتنی کتابیں ہیں، امام راغب ہمارا بہت بڑا امام ہوا ہے لغت کا، اس نے مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، فیروز آبادی نے قاموس کے نام سے کتاب لکھی، ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے نام سے کتاب لکھی، تاج العروس لکھی گئی۔ جتنے لغت کے امام ہیں اور جتنے مفسرین ہیں، انہوں نے رب کا معنی کیا ہے ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ یہ مطلب ہے تو سمجھ نہیں آئی، نہیں نہ آئی۔ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، منزل بمنزل پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ آ گئی سمجھ؟ تو آ گئی؟ نہیں ہے۔ جب آپ کو سمجھ آئے گی آپ اتنی زور سے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے
اس فانوس میں بھی حرکت پیدا ہو جائے گی جب آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی آپ کو سمجھ نہیں. درجہ بدرجہ پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، منزل بمنزل پالنا. کیا مطلب؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کرنا. تو اس نو ویخ کے نعرہ مارے تے حالے فانوس نہیں ہلیا. ابھی نہیں سمجھ. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. اب آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، یہ آخری بار سمجھا رہا ہوں. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں. ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی اور پردے کا اندھیرا جس جھلی اور پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات ثلاثن، ثلاث کا کیا معنی ہے؟ فی ظلمات ثلاثن، 3 اندھیرے. 4 مہینے کے بعد روح پھونکی، روح آئی، بھوک لگنے لگی. روح جو آ گئی، بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی. مانگ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جو ہستی اس 4 مہینے کے بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے بچے کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. وہاں باہر سے غذا نہیں جا سکتی تھی. اب آپ کو سمجھ آئی؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق. ناف کے ذریعے، ناف کے ذریعے. فرمایا میں نے منہ کے ذریعے نہیں خون پہنچایا. تو نے دنیا میں آ کے اس منہ سے میرے اور میرے نبی کا نام لینا تھا. میں تیرے منہ کو پلیت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. میرا یہ موضوع نہیں، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جاؤں گا. ہماری ایک اصطلاح ہے تفسیر کی، جملہ معترضہ. جملہ معترضہ. درمیان میں تھوڑا سا ہٹوں گا صرف اس لیے کہ اللہ کرے میرے کسی بھائی کو بات سمجھ آ جائے. یہاں سارے تو میرے ہم مسلک نہیں ہوں گے، کچھ دوسرے مسلک کے میرے بھائی آئے ہوں گے، دوسرے مسلک کے کوئی ہمارے دوست آئے ہوں گے، ہمارے بزرگ آئے ہوں گے، ہمیں سننے کے لیے آئے ہوں گے کہ سنیں کیا کہتے ہیں. ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں. کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں. نہ میری یہ عادت ہے فتویٰ لگانا، ضد کرنا، ہٹ کرنا، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا یا لینا. میری یہ عادت نہیں. نیت میری نیک ہے. تقریر کرتے ہوئے میری نیت یہ ہوتی ہے اور حضرت قاضی صاحب کی بھی نیت یہی ہوتی ہے، اللہ کرے کسی کو توحید کا مسئلہ سمجھ آ. چڑھانا مقصود نہیں ہے. اپنے ان دوستوں سے جو میرے ہم مسلک نہیں ہیں ان سے بڑی محبت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں جدا تو منگن جوگا نہیں، طاقت نہیں، ہمت نہیں، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. اس وقت بن مانگے
बिन मांगे आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, ग़िज़ा दी, दिमाग दिया, पांव बख्शे, तू मांग नहीं सकता। अब जब कड़ियल जवान हो गया, ताकत आई, हिम्मत आई, दुकानों का मालिक बना, मिल ओनर बना, जदा मंगण जोगा होया हुण आखदा मेरी नहीं सुनदा। जदा मंगण जोगा ना है तो रब ने बिन मांगे दिया था, अब जब मांगने के काबिल हुआ तो अब क्या कहता है, मेरी नहीं सुनता, उनकी नहीं मोड़ता। हम पलीत हैं, हम पलीत हैं, वो नेक हैं, मेरी उनके आगे उनकी। मैंने कहा ना कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, ना मैंने फतवा लगाना है, ना मैंने कोई सख्त जुमला कहना है। एक मिनट के लिए जितने बंदे मस्जिद शुहदा में बैठे हो तो मुफ्ती बनो। चलो मैं फतवा पूछता हूं, तुम मुफ्ती बनो, मुझे जवाब दो फतवे का। बनते हो? बनो। खुदा लगती बात कहनी है और एक सेकंड में जवाब देना है। एक सेकंड में मैं फतवा पूछता हूं। मैं, जो आदमी ये कहता है कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, क्या वो बंदा अल्लाह की सिफ्त अस्समी का मुनकिर नहीं है? बोलो। अल्लाह की सिफ्त नहीं, अस्समी। अस्समी का क्या मायना है? जोर से बोलो। मैं इससे भी आसान दलील दे देता हूं, इससे भी आसान दलील दे देता हूं। जब रुकू से उठते हो क्या कहते हो? सामी अल्लाह, सामी अल्लाहु लिमन हामिदा। सामी अल्लाहु लिमन हामिदा का मैंने अल्लाह नहीं सुनी। उसमें सिर्फ पीर साहब कहते हैं कि मुरीद भी कहते हैं? सिर्फ नेक कहते हैं, बद नहीं कहते? सामी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली उस बंदे की बात जिसने उसकी हम्दो ताजीम की। और रुकू में जब आप हम्दो ताजीम करते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, जोर से करते हो ना? जोर से करते हो? साथ वाला सुनता है? उठते हुए क्या कहते हो? सामी अल्लाह। जो बंदी कह रहे हैं, बरेलवी कह रहे हैं, अहले हदीस कह रहे हैं, अहले तशय्यो कह रहे हैं, हर फिरके का आदमी कह रहा है सामी अल्लाह, सामी अल्लाह, सामी अल्लाह। मस्जिद में कहता है सामी अल्लाह, बाहर निकल के कहता है मेरी नहीं सुनता। तो ये हर दफा जो रुकू से उठते हुए तूने कहा सामी अल्लाह, सामी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली, कैसे कैसे फिर चक्कर चलाएगी। छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, और बड़े अफसर को मिलना हो तो फिर छोटे चपड़ासियों की जरूरत पड़ती। इन्ना लिल्लाहि। अल्लाह के साथ मिसालें बयान करते हो। कुरान जो कहता है फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान न किया करो। ये कोठे पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, इस मिसाल में कोठा कौन है? अल्लाह तक पहुंचने के लिए बुजुर्गों की जरूरत पड़ती है, कोठे पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है।
अल्लाह को किससे मिसाल दी? बोलो, कोठे से, और बुजुर्गों को सीढ़ी से थे। आप चढ़ गए उत्ते। वाह, आम तबका भी कहता है बात तो सही है जी, छत पे बंदे ने जाना हो तो बगैर सीढ़ी के जा सकता है, अल्लाह तक बंदा वैसे ही पहुंच जाता है। छत पे चढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है। बंदियालवी एक चुटकी में इस दलील को तोड़ देता है। चलो तोड़ता हूं, मैं एक चुटकी में तोड़ देता हूं। मैं कहता हूं छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि छत है वहां और मैं हूं यहां। 14 फुट, 15 फुट, 18 फुट मैंने यहां से जाना है, वहां बगैर सीढ़ी के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और जिस रब से मेरा मुआमला है, मौला तू कहां है, तू कहां है? फरमाया इन्नी करीब, इन्नी करीब। मौला ये कुरान भी मेरे करीब है, ये माइक मेरे करीब है, हजरत काजी साहब मेरे करीब बैठे हैं, तू कितना करीब है? फरमाया नहनु अक़रबु इलैया मिन हब्लिल वरीद। तेरी शारग इतनी करीब नहीं जितना मैं तेरे करीब हूं। कहां है अल्लाह? कहां बसता है? कहां बसता है अल्लाह? जोर से बोलो। जान की अमान पाऊं तो पूछ सकता हूं सीढ़ी कित्थे रखड़ी आई? छत के साथ रब की मिसालें देता है। रब की मिसाल डीसी के साथ, एसपी के साथ, गवर्नर के साथ। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना, और डीसी, एसपी, गवर्नर, उनके साथ मिसालें देता है। फिर मुकम्मल मिसाल दे, चल मुकम्मल दे मिसाल, डीसी नाल, एसपी नाल, गवर्नर नाल मुकम्मल मिसाल दे। इतवार के दिन डीसी छुट्टी करता है, अल्लाह भी एक दिन नहीं मिलता। दे पूरी मिसाल दे। मैं डीसी के दरवाजे पे गया, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है बगैर इजाजत अंदर आना मना है। मैंने उसके दरवाजे को देखा तो उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था उजीब दावत दाई इज़ा दान। जब भी कोई बुलाने वाला मुझे बुलाता है मैं उसकी पुकारों का जवाब दिया करता हूं। कहां गवर्नर और कहां मेरा रब, कहां दुनिया के ऑफिसर और कहां मेरा रब। यहां कलरा गलती करे, चपड़ासी गलती करे, ये आगे बढ़े, कुरान का मेला ले जाए, सर गलती हो गई माफ कर दो, पांव पकड़े, फिर वो माफ ना करे। है आपकी तवज्जो? जोर से बोलो जरा, बड़ी जबरदस्त बात कहने लगा हूं। तुसी जे मन बहा के तकरीर ना करा देना फिर तुसा मेरे सामने ऐ रख चिता, इस मन काबू कर लिया, मेरे हाथ बंद गए। है आपकी तवज्जो? है? कलरा गलती करे, चपड़ासी गलती करे, ये खुद आगे बढ़े, कुरान का मेला पेश करे, हाथ बांधे, और मेरा मौला वो हर रोज आधी रात के बाद अपनी रहमत पहले आसमान पे उतार के सुबह तक ऐलान करे हल में मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला?
मैं उसके गुनाहों को माफ करने के लिए आ गया हूं। ये तर्जमा है लफ्जी, लफ्जी तर्जमा है, लफ्जी जो मैंने किया है, लेकिन मैं खतीबाना तर्जमा करूंगा, खतीबाना तर्जमा करूंगा, उसमें बड़ा मजा आएगा। आधी रात के बाद पहले आसमान पे रहमत उतार के सुबह तक ऐलान करता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई मुझसे रूठा हुआ, मैं खुद मनाने आ गया हूं, मनाने आ गया। तू डिप्टी कमिश्नर के साथ मिसालें देता फिरता है। चलो यार वापस पलटो। रब किसे कहते हैं? रब किसे कहते हैं? जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए उसके मुताबिक। मां का पेट है रेम है, तो मां का गंदा खून खुराक बनाया, दिन पूरे हुए, बच्चा दुनिया में आया, दाई ने पहला काम ये किया, वो रास्ता काटा, नाव वाला रास्ता काटा, बच्चा रोने लग गया, आस पास जितने लोग खड़े थे वो हंसने लग गए, चचा मामू खालाएं फूफियां भाई हंसने लग गए। मौलवी साहब और जो अजान देन गया सा वो भी हंस रहे हैं, पीर साहब हंस रहे हैं। आज बच्चे दियां रमजान कोई नहीं समझ रहा, गूंगे दी रमजान गूंगे दी मां भी नहीं समझ रही, मां भी नहीं समझ रही। बच्चा रो रहा है, खुराक का रास्ता कट गया, खुराक का रास्ता कट गया। खुराक कहां से मिलेगी? जो हस्ती उस वक्त बच्चे के कान में कहे घबराना नहीं, एक रास्ता वापस लिया है, मां के सीने में 2 रास्ते तेरे लिए जारी कर दिए हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको रब कहते हैं। वरना मुतलक पालना होता तो अल्लाह पैदा होने वाले बच्चे को कहता, मैंने गंदम पैदा की, मैंने चावल पैदा किए, मैंने फल फ्रूट पैदा किए, केले हैं, सेब हैं, आम हैं, अनार हैं, दूध है, मक्खन है, लस्सी है, खा खा, नहीं तो खसमा नु खा, खा। गंदम नहीं बनाई, चावल नहीं बनाए, केले नहीं बनाए, सेब नहीं बनाए, खा। बच्चे का मैदा कमजोर है, उसके मुंह में दांत नहीं है, वो शकील गिजाएं हजम नहीं कर सकता, उसको गिजा कैसी फराहम की? ये बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे जो मैं अब आपसे बात करने लगा हूं, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। अगर कोई डॉक्टर यहां या कोई हकीम बैठे हैं तो मेरी बात की वो तायीद करेंगे। मैंने हिकमत नहीं पढ़ी, हमने तो किताबों में पढ़ा कि मां का जो खून है, दूध है, वो जिगर में बन रहा है, जिगर में। यहां खून भी बन रहा है, यहां दूध भी बन रहा है, और यहीं बलगम भी बन रहा है। वो जो मां का इब्तिदाई दूध है ना, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, उसमें चिकनाई नहीं होती। चिकनाई समझते हैं आप? चिकनाई तुहाडे लाहौर जिहड़ा दुध लभदा उसते चिकनाई होंदी है? तुसी फिर किंजे समझदे हो चिकनाई की होंदी? सिद्धापन, सिद्धापन, चिकनाई। मां के इब्तिदाई दूध में चिकनाई कोई नहीं। क्यों?
بچے کا بھی معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ضرورت کے مطابق مہیا کرنا، ضرورت کے۔ یہاں کوئی ذمہ دار اگر بیٹھے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے، بھینس ہے یا گائے ہے، اس کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے اس پر ملائی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس کے بچے نے پینا ہے اور اس کا معدہ اس چکنائی کو برداشت نہیں کرتا۔ یوں جو معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، تو ماں کے دودھ میں چکنائی، یہ ہے رب۔ سمجھ گئے ہو مفہوم کے؟ کو نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ گئے؟ اس کو رب کہتے ہیں۔ تربیت کرنا، پرورش کرنا، پروان چڑھانا، نشو و نما دینا۔ دیکھیں، آپ میں کئی معلم ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، ٹیچر ہوں گے۔ میں خود معلم ہوں، حضرت قاضی صاحب معلم ہیں۔ کچھ معلم، کچھ مدرس، کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلاس میں آئے نا اور لیکچر شروع کرے نا تو بچے باہر نکل کے کہتے ہیں سبحان اللہ جی، مضمون گھول کے ذہن چ پا دیتا اس کے۔ اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ، سمجھنے سمجھانے کا۔ یہ خدا داد ہوتا ہے سمجھانے کا، یعنی مشکل بات کو آسان کر کے سمجھا دینا۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کئی ٹیچر، کئی معلم، کئی مدرس ایسے ہوتے ہیں لیکچر دینا جڑا مضمون پہلے ذہن چ ہوندا نا وہ بھی کڈ چھڈتے، کلاس والوں کو کک سمجھو نہیں۔ میری بات ذرا آپ نے غور سے سننی۔ سمجھنے سمجھانے کا مادہ، جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے اسے سمجھانے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے۔ ایک کدھ نو بھی سمجھانا چاہے نا، کدھ نو تے سمجھا دے وے، ایسا ماہر ہے۔ اس ٹیچر کو میرے پاس لے آؤ، میں اس ٹیچر سے پوچھتا ہوں تو دنیا پہلے نمبر تے آیا، تو کدھ نو سمجھانا چاہے تے سمجھا لے میں؟ ہاں جی میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں۔ میں 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ اس ٹیچر کے حوالے کرتا ہوں، اس نو سمجھا دودھ کنیے چوسنا، سمجھا اس سمجھا اسے دودھ چوسنے کا طریقہ۔ جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھائے اسے رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ بلی کے بچے، کتیا کے بچے کس سکول میں پڑھ کے آئے اور انہیں کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ پہلے یہ کس نے بتایا کہ غذا کہاں ہے، اور پھر یہ کس نے بتایا کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ؟ مرغی کے چوزوں کو کس نے بتایا کہ اگر اوپر سے چیل آئے نا اور تمہیں خوف ہو نا تو پھر ماں کے پروں کے نیچے تمہاری پناہ ہے؟ کس نے سمجھایا؟ یہ ہے رب۔ یہ پہلی بات اللہ نے سمجھائی۔ اللہ کرے میں تینوں باتیں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ پہلی بات اللہ نے سمجھائی، رب میں ہوں، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ اور یہ سمجھا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں جس کا کھائیے، زور سے بولو، زور سے بولو، یہ پہلی بات اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بتائی۔ دوسری بات اللہ نے فاتحہ میں بتائی، مالک میں ہوں،
मालिकी। क़यामत के दिन के मिल्क का इसलिए जिक्र किया कि दुनिया में तो आर्जी मिल्क अल्लाह ने दिया, ये मोबाइल मेरा है, ये लिबास मेरा है, ये घर मेरा है। क़यामत के दिन इतना मिल्क भी दुनिया में ज़बान हमारे इख्तियार में दे दी, हाथ हमारे इख्तियार में दे दिए, पांव हमारे इख्तियार में दे दिए। बोल, कुरान पढ़, गाने गा, तेरी मर्जी है। कान, अच्छी बात सुन, बुरी बात सुन, तेरी मर्जी है। क़यामत के दिन ये चीजें भी हमारे इख्तियार में, ये भी किसके इख्तियार में होंगी? ज़बान भी हमारे इख्तियार में नहीं होगी। एक आदमी क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह उसके सामने उसके आमाल बद रखेंगे, ये गुनाह किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये की। हो सका मैं को नहीं कीते, मैंने नहीं किए। लाओ भाई रजिस्टर, आओ भाई गवाह आ जाओ, फरिश्ते आ जाओ भाई, फरिश्ते आ गए, रजिस्टर आ गए, ये देख। हो सका ये भी ते तेरे ने लिखते रहे होने, लिखते रहे होने, ये भी तो तेरे ही ने ना, लिखते रहे होंगे। जब वो ये बात कहेगा, अल्लाह उसकी जबान को कहेगा चुप हो जा, अब तूने नहीं बोलना। अल्लाह उसकी रान को बुलवाएंगे, बोल। रान बोलेगी ये गुनाह किए, हाथ बोलो ये गुनाह किए, आंखें बोलेंगी ये गुनाह किए, कान बोलेंगे, जबान बोलेगी ये गुनाह किए। अल्लाह फरमाएंगे ए ते तेरे ने, ओ ते मेरे ने, ए ते तेरे ने। तो अपनी रान पे हाथ मार के कहेगा सब कुछ तुम्हारे लिए करता रहा था, तुम ही मेरे खिलाफ हो गए हो। तो अगर क़यामत के दिन का मालिक वो है, तो फिर दुनिया का मालिक कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कुलिल्लाहुम्मा। जोर से बोलो यार। जब फर्श पे अल्लाह की तारीफें हो रही होती हैं ना, और कुछ लोग अल्लाह की तारीफें सुन रहे होते हैं ना, अल्लाह फरिश्तों में बैठ के फख्र कर रहे होते हैं। वो देखो मेरी तारीफें हो रही, वो मेरी तौहीद बयान हो रही। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। जिससे चाहता हूं बादशाही छीन लेता हूं। हमारा सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं, हमारी जमात का भी कोई ताल्लुक नहीं, काई साहब का भी कोई ताल्लुक नहीं, मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं। सियासतदान जाने, उनकी सियासत जाने। लेकिन कभी कभी मैं तन्हाई में बैठ के, खुदा की कसम, जब मुझे सोच आती है ना, तो मैं अल्लाह की कुदरत और ताकत पर हैरान हो जाता, हैरान हो जाता। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा आदमी, मैंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को यूं सामने खड़े होकर उनकी तकरीरें सुनी, सामने खड़े। इतना मकबूल लीडर है मुल्क का कि वो कहता है मैं खंबे नू भी टिकट दे देवा ना, खंबा भी जीत। और खुदा की कसम 70 के इलेक्शन में उसने बड़े बड़े बुरज उलट के रख दिए, बड़े बड़े रईस, टिवाने, दौलताने उलट के रख दिए, वडेरे और गरीबों के जरिए। मुकर्रर भी लाजवाब है, ज़हीन भी है, टेबल टॉक का माहिर भी है, कुर्सी है, इक्तिदार है, पुलिस है, फौज है, ताकत है। अल्लाहु अकबर।
لیکن مولا تو اللہ اکبر ہے، کوئی شک۔ اللہ نے تخت سے اتارا تختے پہ، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کہتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہوں بادشاہی چھین لیتا ہوں۔ تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں۔ اے تنزع الملک ممن تشاء، اے بھٹو صاحب نو ویکھ کے سمجھ آئی تے تؤتی الملک من تشاء ممنون حسین نو ویکھ کے سمجھ۔ اللہ دی قسم ہے کسی دے وہم و گمان وچ ہے سی بے ممنون حسین بھی صدر بن گئے، کسی کے وہم و گمان میں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء للہ ملک السماوات والارض۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اوے لوگو زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے، ملک میرا، ملک میرا، ملکیت میری، قدرت میری، اختیار میرا، میں مالک ہوں۔ کئی جگہ پہ اللہ کہتے ہیں لہ الملک، لہ الملک، کرو مانا، لہ الملک کا کرو مانا، اسی کے لیے، اور کوئی میں نہ کرو، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور کوئی مانا کرو۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے مانا کیا اسی کا راج ہے، اسی کا راج اسی کا ہے، ملک، ملک، اختیار، اقتدار اسی کا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، خزانے ہیں، خزانے۔ ہر بندہ مجھ سے مانگنے لگے میں ہر بندے کو مراد دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہ آئے جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو سوئی کے ناکے کے ساتھ پانی لگا ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک للہ ملک السماوات والارض لہ الملک۔ یہ جہاں اللہ نے سورۃ فاطر میں کہا نا لہ الملک، اس کے آگے اللہ نے منفی رنگ اختیار کر، منفی رنگ سمجھتے ہو؟ اللہ مالک ہے، قادر ہے، مختار ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ابو جال بھی مانتا ہے، مکے کے مشرک بھی مانتے ہیں۔ آگے اللہ نے رنگ اختیار کر لیا منفی، کیا کہا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میں تو مالک ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہوں، اور جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں ہے۔ یہ سورۃ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو، آیت نمبر 13 ہے، جاؤ پڑھو۔ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ نہیں، بریلوی عالم کا ترجمہ، دیوبندی عالم کا ترجمہ، اہل حدیث عالم کا ترجمہ، یا کسی شیعہ عالم کا ترجمہ، جاؤ
पढ़ो, जो बंदियालवी तर्जमा कर रहा है वही तर्जमा करेगा वो आलिम। जिन जिन को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो, मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है वो उस पर्दे के भी मालिक हो। कभी देखा है वो पर्दा? कल इफ्तारी करनी है तो वो पर्दा जरूर देखना, जिस पर्दे की रब ने कुरान में जिसका जिक्र किया, खुदा के लिए वो देखना है। मैं तुहाडे चो कोई बंदा लाहौरी हो, सौदा करो मेरे नाल, तो कारोबारी लोग हो, मेरे नाल सौदा करो, मैं करोड़ पर्दे इकट्ठे करना, तुसी 10 रुपए दे लो, लो हैं 10 रुपए की, कोई नहीं, करोड़ पर्दे 10 रुपए दे भी कोई ना लेवे। इतना हकीर, इतना बेकीमत अल्लाह कुरान का इल्म आपको भी अता करे। अगली बात जो कहने लगा हूं रब की कुदरत पर, तो फिर इससे पहले आपने इतनी जोर से किसी वक्त भी आमीन सुभान अल्लाह नहीं कहा जो अब आप कहेंगे जब मैं ये बयान करूंगा, अल्लाह की कुदरत बयान करूंगा। मौला एडा बेकीमत है, एडा बेकदर है पर्दा, चाड़िया क्यों नहीं? इतना बेकीमत है, गुठली पे चढ़ाया क्यों? फरमाया गुठली पे इसलिए चढ़ाया ताकि गुठली की जो खटास है ना वो खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए। उसको मैंने रोका है वहां। उस खटास को मैंने वहां रोक लिया, मिठास इधर ना आए, खटास उधर ना आए। ये पर्दे का काम होता है ना। मरजल बहरैन यल्तकियान, 2 समंदर मिला के चलाए, एक का पानी मीठा एक का कड़वा, बैनहुमा बरज़खुन, बैनहुमा बरज़खुन, उनके दरमियान क्या है? बरज़ख है, बरज़ख पर्दा है, दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता, नहीं देता। इयो माना होंदा ने बरज़ख दा, पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो, तुसा रोज मिलाई खलोते हो। अज जुमेरात ते अज रूहां आईयां, ते अज शबे बरात ते अज रूहां आईयां ना। बरज़ख, बरज़ख, बरज़ख का क्या मतलब होता है? उदू दी शै इदे ना आवे, उदू दी शै इदे। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली पर जो पर्दा है वो उस पर्दे के मालिक कोई नहीं है। आपकी तवज्जो, जोर से बोलो जरा, करूं थोड़ा जा मफहूम बयान। मौला कहना तो ये चाहता है वो किसी जर्रे के मालिक नहीं, किसी चीज के मालिक नहीं। मा यमलिकून मिन शय्इन मा यमलिकून मिन जर्रतिन, ते मौला एडा लंबा चक्कर लाया ही, खजूर, गुठली, पर्दा। अल्लाह ने फरमाया हां, खजूर को समझ कब्र की तरह, गुठली को समझ मैयत की तरह, पर्दे को समझ कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तू पुकारता फिरता है वो तो अपने कफनों के मालिक भी कोई नहीं है। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, मा यमलिकून मिन कितमीरिन। जाओ सुबह उलमा से जाके पूछो, भाई बंदयालवी ये कह के गया है कि मैयत जो होता है वो अपने कफन का मालिक कोई नहीं होता। पूछो अपने उलमा से, अगर इसकी तरदीद कर दे जो मर्जी सजा दे।
یہ تو پتا بھی دو بندیاں بریلویاں دی فقہ ایک کوئی ہے. بریلویاں دو بندیاں دی فقہ فقی مسائل ایک ہی ہیں. نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، وراثت، حلال، ایک ہی ہے فقہ. ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میت کفن کا مالک نہیں ہوتا. قاضی صاحب میری تائید کریں گے، اگر کوئی آدمی میت کے اوپر سے کفن چرا لے، کفن چرا لے، حکومت و اسلامی ہاتھ کٹیں گے؟ نہیں کٹیں گے، نہیں کٹیں گے. تے خدا دا نا جے کل اے نہ آکھنا بے بندیالوی آئے سی سرگودے چوں وہ آگ گیا بھی کفن چرائے کرو، کچھ نہیں ہوندا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. قاضی اس کو سزا دے گا، گلا وطن کر دے، کوڑے مارے، جیل میں ڈالے. چور والی سزا نہیں دے گا، نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کٹنے کی سزا اس چوری میں دی جاتی ہے جس چوری والے مال کا کوئی، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا. لا یملکون مثقال ذرۃ، جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لا یملکون، یملکون کا معنی تم کر دو تے لا دا معنی میں کر دیا. یملکون کا معنی کرو مالک، مالک پچھو لگی لا، اب کیا معنی بن گیا؟ نہیں مالک. جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ. مثقال کا معنی میں کرتا ہوں برابر، جتنا، جتنا. ذرے دا معنی تساں کرو، ذرے دا معنی تساں کرو. یہ مجھے تھوڑا سا ذرہ کوئی اٹھا کے دے، ہلکا سا دھاگا اٹھا کے دے. تھوڑے پاس ذرہ چنگا بڑا ہوتا ہے. اللہ دی قسم ہے، میری بات آپ نے غور سنی، میں کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، طنز نہیں کر رہا ہوں. اللہ دی قسم ہے یہ ذرہ ہوندا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی جٹ نو، ان پڑھ نو. بابا بابا یہ ہوتا ہے، بابا ذرہ یہ ہوتا ہے. بابا آکھدا من کک سمجھ نہیں ہے، من کک سمجھ. تے جے ذرے دا لفظ ہوندا وہ عربی تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو. اللہ دی قسم ہے پہ وقت جانا آئی. ہم کہتے خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ، یہ ہوتا ہے ذرہ. خان صاحب کہتے کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے. مولا صدقے جاواں، مولا صدقے جاواں کیو جے لفظ بولے آئی. عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، اردو چ بھی ذرہ، سندھی چ بھی ذرہ، ہندی چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ. اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ رہے. جٹ ہی سمجھے، پٹھان بھی سمجھے، ہر کوئی سمجھے ذرہ کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کون ہے جو نہیں سمجھتا ذرہ کیا ہوتا ہے؟ لا یملکون مثقال. اللہ دی قسم ہے رب بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، ککھ نہیں چھوڑے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے حضرت صاحب کی نظر کرم میں. آپ کے لاہور میں ایک آئرن والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ارب پتی ہیں، ارب پتی ہیں. مولا تو جتنا وڈا نا تیرے حوصلے بھی اتنے ہی وڈے، اتنے ہی وڈے نے تیرے حوصلے.
ہمارے سرگودے کے جو آئرن کے لوگ ہیں ان کا ان کے ساتھ کاروباری تعلق ہے، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مولانا ہم ان کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب کی نظر کرم۔ اللہ کہتا ہے ہور لو، ہور لو، ہور لو۔ میں ذرا تواڈے اتے فرد چنگی ترکڑی کٹنا چاہنا، دفے ایو جہ لانا چاہنا جس دیاں ضمانتاں کوئی نہ ہون، اللہ اور دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے حضرت نے دیا، اللہ فرماتے ہور لاؤ۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے کیا ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں اللہ نے کیسی مثال دیا جس میں ذرہ برابر عقل بھی ہو۔ کوئی بندہ یہ قائل ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی مکھی بنا سکتا؟ کوئی؟ مولا بڑی ہو گئی، بڑی ہو گئی، اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے بات کو آگے چلانا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ جن نے پہلے میری کوئی یہ تقریر سنی ہوئی ہے وہ بالکل نہیں بولیں گے، جی بالکل نہیں بولیں گے۔ میں ذرا خالص لاہوریوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے پر بنانے پڑیں گے، آنکھیں، قوت بصارت، کان، قوت سماعت، پھر روح پھونکنی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر تمہارے معبودوں سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اپنی مکھی سے وہ چیز واپس، اور ٹھیک ہے اے میں نہ ٹھیک کیتا، غلط کیا ہے میں نے مانا، یہ میں نہ نہیں ہے لے جائے نہ، یسلب، یسلب سلب کرنا، سلب کرنا۔ یہ میرا رومال پڑا تھا یہاں، یار یہی پڑا ہے میرا رومال، یہ میرا رومال ہے، یہ میرا رومال ہے، میں اس کا عارضی مالک ہوں۔ قاضی صاحب مجھ سے لینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، میں دوں نہ دوں میری مرضی ہے، یہ ہے لینا۔ قاضی صاحب چھیننا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے قاضی صاحب نے پکڑا، ادھر سے میں نے پکڑا، انہوں نے زور لگایا، میں نے زور لگایا، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا، اللہ ان کو طاقتواری رکھے۔ یہ طاقتور تھے، قوت والے تھے، میں کمزور تھا، یہ چھین کے لے گئے۔ اوے لاہوریو جیڑا کھو لے وے، جیڑا کھو لے وے او طاقتور ہوندائی، تے جس کول کھوئی جائے او کمزور ہوندائی۔ اللہ نے فرمایا تمہارے معبود اتنے کمزور ہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھو کے لے جانیاں نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو مکھی سے وہ اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب کا معنی مانگنے والا،
مطلوب کا معنی جس سے ضعف کا ذرا معنی کرو. ضعف کا معنی طاقتور کرو. ضعف ایک دفعہ سارے کہو ضعف. یہ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آگے جو کچھ میں نے بیان کرنا ہے اس پر جب میں پہنچوں گا تو آپ کو لطف بڑا آئے گا. یہاں ذرا کرو ضعف. کمزور ہیں کمزور. کون؟ الطالب مانگنے والا، المطلوب جس سے مانگا گیا، دونوں کمزور ہیں. مولا منگن والا کنیے کمزور ہے. یہ تو مل اونر ہے، یہ تو بہت بڑا تاجر ہے، کروڑ پتی ہے، یہ کنیے کمزور ہے. مفسرین نے لکھا ضعف فی العقل، ضعف فی العقل والمطلوب ضعف فی القدرت. اے عقل دے لحاظ نال کمزور ہے تے او قدرت دے لحاظ نال کمزور. یہ بھی کمزور ہے. کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا ہے؟ مکھی بنا نہ سکے، مکھی چیز لے جائیں تو واپس نہ لے سکے. یہ اللہ نے بیان کر کے نا لوگوں سے تھوڑا سا گلہ کیا ہے. جی گلہ کیا ہے. ہوں اللہ دا ذرا گلہ سنو. اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدرے. جنہیں میری قدر کرن دا حق آئی لوگاں میری قدر من کنہ نال ملا دیتا، من کنہ نال ملا دیتا، کنہ نو میرے نال ملا دیتا. کسی کن کو میرے ساتھ ملا دیا، مجھے کن کے ساتھ ملا دیا. لوگوں نے میری قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی. اور ضعف. اور جب اپنی باری آئی اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ. کہو نا یار. ان اللہ لقوی عزیز. میں قوی ہوں، طاقتور ہوں، قوت والا، ہمت والا، طاقت والا، قدرت والا. مجھے کن کے ساتھ ملا دیا؟ مجھے کن کے ساتھ ملا دیا؟ ایک بات کہوں گا لیکن وہ بات پہلی ساری باتوں سے زیادہ مؤثر بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی. جن کے دل میں توحید کا درد ہے نا ان کو بہت اچھی لگے گی. لیکن میری خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کو وہ بات جب پسند آئے گی تو پھر آپ نے سبحان اللہ پوری قوت سے کہنا. وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ رہا کہو گے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میری قدر نہیں کی، مجھے کن سے ملایا؟ جو ایک مکھی پیدا نہ کر سکے. ایک طرف تیرے مشکل کشائیں، ایک طرف تیرے معبود ہیں جو مکھی بنا نہ سکیں، مکھی چیزیں چھین کے لے جائے تو واپس نہ لے سکیں. اور ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہوں. ایک طرف میں ہوں، ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں. ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں جو کیا ہیں؟ ضعفا، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. جو فوت ہو جائیں، جو فوت ہو جائیں، جنہیں نہلایا جائے، جسے کفنایا جائے، جسے دفنایا جائے، وہ داتا نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا, وہ داتا نہیں ہوتا. داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل سے نکالتا ہے اور تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے. داتا وہ ہوتا ہے, داتا وہ ہوتا ہے جو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو بانج بیوی کے بطن سے زکریا جیسا بیٹا عطا کر دیا, یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر, یحییٰ جیسا بیٹا عطا. اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے وہ نہیں ہوتے جو انتقال کر جائیں, بچوں کو یتیم چھوڑ جائیں, جن کی وراثتیں تقسیم ہو جائیں. وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو حبشے سے بلال کو اٹھائے, منڈیوں میں بکوائے, پھر مکے میں لائے, اور پھر آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچائے, اور پھر بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے. دوسرا مسئلہ جو فاتحہ میں بیان کیا, وہ کیا بیان کیا؟ مالک میں ہوں, مالک, ہر چیز کا مالک میں ہوں. اور لاہور کے لوگوں, امانت دیانت سے ایک بات بتاؤ, خدا لگتی ہے ایک بات کہو, مانگنا کس سے چاہیے؟ جو مالک. منگو اس کو لوں جیڑا. اب مجھے لاہور کی جائیدادوں کا تو پتہ نہیں ہے, سرگودے میں تو میں اپنی ایک مثال دے دیا کرتا ہوں, سرگودہ مل کی. یہ میرا رومال ہے, اس کا میں عارضی مالک ہوں. کسی کو تحفے میں دے دوں, مفت دے دوں, بیچ دوں, میری مرضی ہے, میری مرضی ہے. قائی صاحب مجھ سے یہ رومال مانگتے ہیں کہ مجھے رومال دے دو, میں دوں نہ دوں میری مرضی ہے. منگنا تے صحیح ہے. کیوں؟ کس کول منگیا؟ جس تے اختیار ہے دینا یا. اور آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھ سے کہے کہ یہ ہار روڈ پہ جو چمن آئس کریم کی دکان ہے, بندیالوی صاحب اے میرے نام لوا دو, میں نکدا بے چمن آئس کریم والی جڑی دکان ہے بندیالوی صاحب اے میرے نام لوا دو, اس دا منگنا صحیح کہ غلط؟ کیوں غلط؟ میں اس دکان کا مالک. اور لاہور کے لوگوں, مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. جو مالک نہ ہو, لا یملکون مثقال ذرۃ, ان سے کیا مانگنا؟ مانگنا اس سے چاہیے جو ہر چیز کا کیا ہو. یہ دوسری چیز بیان کی. تیسری چیز سورت فاتحہ میں بیان کی, اس پوری کائنات کا معبود میں ہوں. کہاں بیان کیا؟ ایاک نعبد, اس پوری کائنات کا معبود میں ہوں. معبود ہم ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ الہ کا. لا الہ, اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ. تو تیسری چیز کیا بیان کی؟ الہ میں ہوں, معبود میں ہوں, عبادت کے لائق میں ہوں, سجدے کے لائق. یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں, نظر, نیاز, رکوع, پکار, سجدہ, یہ سب عبادت ہے. طواف کرنا کیا ہے؟ سجدہ کرنا کیا ہے؟ قربانی دینا کیا ہے؟ نظر ماننا کیا ہے؟ نیاز دینا کیا ہے؟ غائبانہ مشکلات میں پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تیسری چیز بیان کی, الہ میں ہوں, معبود میں ہوں, مسجود میں ہوں. خدا گواہ ہے, اگر میری بات کی آپ تائید کریں, آپ سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پیشانی اللہ کے سوا
کسی اور کے سامنے جھکانا خدا کی قسم انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے آگے جھکنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے قدموں میں نہیں جھکنی چاہیے، کسی در پہ نہیں جھکنی چاہیے۔ اور میری بات کی اگر آپ تائید کریں اور آپ یقیناً تائید کریں گے، میں سمجھتا ہوں اسلام کی، مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکاتا ہے۔ اسلام کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ہر در پہ نہیں جھکنے دیتا، ایک دروازے پہ آؤ۔ پروفیسر غازی احمد مرحوم مڈل میں پڑھتے تھے جب وہ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے کتاب لکھی من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ آپ کے کالجوں میں، آپ کے سکول کی لائبریریوں میں یہ کتاب منظور شدہ ہے، آپ اسے نکلوائیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ آپ بہت خوبصورت کتاب ہے، بڑی دلچسپ۔ غازی احمد 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑا، یہ چکوال کے علاقے کے تھے، بچھال۔ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کر لیا انکوائری ہو گئی، 2 آفیسر آ گئے راولپنڈی سے انکوائری کرنے، ایک ہندو تھا ایک سکھ تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات تھی۔ تو مجھے ان میں سے ایک آفیسر کہتا ہے تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو سکھ بن جاتا، ہندو مذہب چھوڑنا تھا، سکھ بن جاتا، عیسائی بن جاتا، مسلمان کیوں ہوا؟ غازی احمد کہتا ہے میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے اسلام کی ایک خوبی نظر آئی کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تو وہ جو دوسرا آفیسر تھا نا سکھ، وہ کہنے لگا واہ، مسلمان غیروں کے سامنے نہیں جھکتے، یہ قبروں کے سجدے نہیں کرتے، جا بڑی امام، جا سلطان باہو، جا توکل شاہ کی قبر پہ امبالہ، دیکھ مسلمان کیسے جھکتے ہیں، امبالے میں جا کے دیکھ، لاہور میں جا کے دیکھ۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل، میں 14 سال کا بچہ، بڑا شدید سوال ہو گیا۔ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے کہا میں نے لاہور اور امبالے کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو مدینے کا اسلام قبول کیا۔ اور جو مدینے کا اسلام ہے نا، اور جو مدینے کا اسلام ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے۔ یہ کب کہا تھا؟ جب ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں لوگ اپنے سرداروں اور بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ اکبر، ہے توجہ آپ کی؟ ہے، وہ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ ایک گاؤں کے سردار ہیں، وہ ایک قصبے کے سردار ہیں، وہ ایک شہر کے سردار ہیں، اور یا رسول اللہ آپ تو 14 طبقوں کے سردار ہو، آپ تو پہلوں پچھلوں کے امام ہو، آپ تو نوریوں ناریوں خاکیوں سے افضل ہو، تو ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں، آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ اس وقت میرے نبی نے کہا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے، اپنے خامند۔ اگر علماء اجازت دیں تو میں اسے اپنے ایک اور رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں
وہ کہتے تھے ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں، ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں۔ میرا نبی کہنا چاہتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں حفصہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں سودا کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں رب کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ لاہور کے رہنے والوں، یہ جو بیوی نے خامن کے سامنے جھکنا تھا، عبادت کا سجدہ کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تو میرے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز ہو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دلی میں تقریر کر رہے تھے، یہی مضمون بیان کیا جو میں کر رہا ہوں، سجدے کے لیے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ تو حسن نظامی ایک اردو کے ادیب ہوئے، آپ میں اردو ادب جاننے والے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، حسن نظامی، وہ ذرا دوسرے عقیدے کے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کہا شاہ جی اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ شاہ جی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا نہیں کیا تھا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سجدہ کیا تھا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سجدہ کیا تھا۔ شاہ جی نے کہا حسن نظامی بہ جا، یوسف دے بھراما پہلے کیڑے چنگے کام کیتے ہیں جو اے چنگا کیتا نہیں۔ یہ تو انہاں دی سنت عمل کرنا تے پہلے اپنے نکے بھرا نو کھوئی سٹ، پھر سجدہ کر۔ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، اور سجدے کے لائق ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مساجد کا معنی مسجدیں، مساجد کا کیا معنی؟ مسجدیں، مسجدیں میرا گھر ہیں، فلا تدعوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو، پکار میری کیا کرو، مسجدیں میری ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ دیکھیں، گھر ہو میرا، گھر ہو قاضی صاحب کا، گھر ہو مولانا محبوب الہی صاحب کا، گھر ہو مولانا حق نواز صاحب کا، ایک آدمی بیل پہ ہاتھ رکھے گھنٹی پہ اور کہے اسلم صاحب باہر آؤ، گھر کس کا ہے؟ مولانا حق نواز کا، قاضی صاحب کا، اور وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اسلم صاحب باہر آؤ۔ تو قاضی صاحب مولانا حق نواز صاحب باہر آ کے کیا کہیں گے اس بندے کو؟ عقل نو ہاتھ مار، عقل نو ہاتھ مار، ایک گھر میرا ہی، پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، ایک گھر میرا ہی، میرے گھر دے دروازے تے کھلو کے آواز لانی ہی نا تو میرے نا دی لایا کر۔ اللہ نے فرمایا مسجدیں میرا گھر ہیں، ان میں پکار کرنی ہے تو میری کرنی ہوگی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ عربی زبان ہے، یہ بڑی فصیح زبان ہے، یہ بڑی بلیغ زبان ہے۔ میں مساجد کا ایک اور معنی بھی کر سکتا ہوں، سجدے والی جگہ۔ اللہ کہتی ہیں سجدے والی جگہ میری ہیں۔ سجدے والی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ زمین، پہاڑ، ریگستان، جنگل، جتھے متھا ٹیکنا ہی نا اے جا میری ہے میری۔ ان المساجد، زور سے بولو، ان المساجد للہ، سجدے والی جگہ، سجدے والی جگہ میری ہیں۔ نمک حلالی بان تے میری جا اتے سجدہ بھی میرا کر،
جو کسی اور دا سجدہ کرنا ہی نہ تب میری زمین تو باہر نکل کے کر. ایک تیسرا معنی بھی کر سکتا ہوں, یہ تو عربی زبان ہے. ان المساجد للہ, سجدے والے اعضاء. سجدے والے اعضاء کیا ہیں؟ ماتھا, ناک, دو ہتھیلیاں, گھٹنے, پاؤں کے پنجے. اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ سجدے والے اعضاء میں نے دیے, میں نے بنائے. نمک حلالی بانا تے انہاں نو جھکانا ہی تا میرے اگے جھکایا. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. یہ تیسرا مضمون بیان ہوا جی. سمجھ آئیے آپ کو بات کہ کون نہیں آئی؟ کتنے مضمون سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئے؟ 3. رب میں ہوں, مالک میں ہوں, الہ میں ہوں. پھر 112 سورتوں میں انہی کو دہرایا, اسی مسبق کو پکایا, یہی بات بار بار کہی. اور جب آخری سورت میں پہنچے تو رب نے کہا یاد آئی سورت فاتحہ میں نے تجھے کہا تھا رب میں ہوں. اب آخری سورت میں آ گیا ہے, آج پھر کہتا ہوں قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس. یاد ہے پہلی سورت اجتناخے آئی مالک میں ہوں, اب آخری سورت میں آ گیا ہے, آج پھر تجھے کہنا چاہتا ہوں ملک الناس. یاد ہے تجھے پہلی سورت میں نے تجھے کہا تھا الہ میں ہوں, آخری سورت میں آ گئے ہیں, آج پھر تجھے کہنا چاہتا ہوں الہ الناس. کائنات کا رب بھی میں ہوں, کائنات کا مالک بھی میں ہوں, اور اس پوری کائنات کا الہ بھی میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.